اللہ پاک جو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، اس رب کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اب ہم کیا بعض اوقات دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، اتنی دعائیں تو کی ہیں، نمازوں میں بھی دعا کی ہے، فلاں سے بھی دعا کرائی ہے، فلاں مزار پہ بھی حاضری دی ہے، فلاں منت بھی مانی ہے، پھر بھی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، میرا پرابلم حل نہیں ہو رہا۔ اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے گا، اللہ مجھے سمجھانے میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے۔ ایک مثال سے سمجھیے گا کہ ایک بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے یا ہمارا بھائی ہے جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کی ہمارے دل میں رسپیکٹ ہے، ہمیں اس کی قدر ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بچہ بیمار ہے، وہ بچہ بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آئس کریم دیں، اس کا گلا خراب ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، آئس کریم مانگتا ہے یا میٹھا مشروب مانگتا ہے، شربت مانگتا ہے، جوس مانگتا ہے، کولڈ ڈرنک مانگتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں دینا۔ بچہ روتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دینا۔ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا دوست کہتا ہے یار کیسے باپ ہے، اس کو دے دو، رو رہا ہے، چپ کر جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے اس کو کس وقت میں کون سی چیز دینی ہے، کون سی اس کے لیے صحت مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے، یہ مجھے پتا ہے۔ کیوں کہ باپ جانتا ہے کہ بچے کو اگر اس حالت میں جو ہے وہ کولڈ ڈرنک دوں گا، اس حالت میں اگر اس کو آئس کریم دوں گا تو اس کی طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ تو جب ایک والد اپنے بچے کو اس طرح جانتا ہے تو وہ رب اپنے بندوں کو اس سے کس قدر زیادہ جانتا ہوگا کہ اپنے بندوں کو کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ بس اوقات ہمیں اولاد کی طلب ہوتی ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، منتوں پہ منتیں، دعاؤں پہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس مایوس ہو گئے اور پھر گلے شکوے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ وہ رب اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے، اسی رب نے مجھے اولاد دینی ہے۔ اب وہ رب چاہ رہا ہے کہ اس وقت تمہارے لیے تمہاری اولاد بہتر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی اولاد جس کی تم دعا کر رہے ہو، جو دعاؤں میں تم مانگ رہے ہو، اسی اولاد کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ دھکے کھانے پڑے، اسی اولاد کی وجہ سے تمہیں کل ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو وہ رب بہتر جانتا ہے، وہ رب ہمارے حال کو بھی ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو وہ رب جیسا کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ یہ ہماری سوچ اگر بن جائے، یہ ہماری اگر فکر بن جائے، اور پھر توکل کی ایک اور مثال کہ توکل کیسے آئے گا، بھروسہ کیسے آئے گا۔ اللہ کی پاور کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ وہ رب کتنا پاور والا ہے، وہ رب کتنا قدرت والا ہے۔ وہ چاہے تو ذرہ بر چیز کو جو ہے وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں حل فرما دے، وہ چاہے تو ہماری نظر میں وہ حل ہونے والی جلدی ہو لیکن وہ دیر سے حل ہو۔ وہ رب چاہتا ہے، جب چاہتا ہے تبھی وہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اگر چونٹیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، چونٹیاں چل رہی ہیں، راستہ بنا ہوا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ چلتی جا رہی ہیں۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں چل رہی ہیں، ہم ان کے راستے میں تھوڑی سی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ رکاوٹ کیا ڈالتے ہیں؟ ایک سیب لے لیں، سیب ہم جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، ان کے راستے میں رکھ دیتے ہیں۔ اب چونٹیاں کیا کریں گی؟ رک جائیں گی، دائیں بائیں ہوں گی، جانے کا راستہ نہیں ہوگا، رک جائیں گی۔ اب چونٹیوں کے لیے وہ ایک سیب کیا ہے؟ ایک طرح سے پہاڑ ہے، ایک طرح سے کیا ہے؟ پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے ان کے لیے، کہ وہ اس کے آگے ان کی بس ہو گئی، اب وہ آگے نہیں جا سکتی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ سیب اٹھا لیا۔ ہم نے کیا کیا؟ سیب اٹھا لیا۔ اب چونٹیوں کے لیے سیب کیا تھا؟ پہاڑ، ڈیفیکلٹ، مشکل تھا، اور ہمارے لیے کیا تھا؟ یہ ایزی، آسان، کہ ہم نے سیب کو اٹھایا، محنت بھی نہیں ہوئی، بس سیب اٹھایا اور چونٹیوں کے لیے راستہ بن گیا، چونٹیاں چل پڑی۔ اب یہی چیز ہے کہ وہ رب اتنا طاقتور ہے، وہ رب اتنا قدرت والا ہے کہ بعض اوقات چیزیں ہمارے سامنے پہاڑ کی مانند ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے مسائل، ہمارے پرابلمز، ہمارے سامنے ڈیفیکلٹیز اتنی مشکل ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمیں پہاڑ لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ پہاڑ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس رب کی اتنی قدرت ہے، اس رب کی اتنی پاور ہے کہ وہ اپنی پاور سے، اپنی قدرت سے وہ چیز منٹوں میں سیکنڈوں میں حل فرما دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا توکل کمزور ہے، ہمارا بھروسہ کمزور ہے، ہمارے دلوں کے اندر توکل رہا ہی نہیں، ہم ہر چیز کو عقل کے ترازو میں توڑتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودنے کا حکم آپ کو فرمایا گیا، عقل سے کام لیتے تو عقل کیا کہہ رہی تھی؟ کہ آگ جلائے گی۔ عقل کیا کہے گی؟ آگ جلائے گی۔ توکل کیا کہتا ہے؟
بھروسہ کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں توکل کا جو لیول ہے، وہ لیول اگر ہے، وہ اس قدر ہے، تو وہ عشق کیا کہتا ہے کہ جس رب نے آگ کو جلانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہی رب اس آگ سے بچا بھی سکتا ہے۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے اور اللہ نے بچا لیا۔ اب وہ لیول آف توکل وہ ہمیں کب نصیب ہوگا، وہ ہمیں کب ملے گا؟ یہ اس صورت میں ملے گا کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے، ایسے واقعات پڑھیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں رہنے والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ والا واقعہ، اس طرح اور بیسوں واقعات ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پڑھیں تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اور ہمارے مسائل دیکھیے گا کیسے حل ہوتے ہیں۔ پھر ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات پاور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس بندے کی طاقت ہے، اس بندے کی پاور ہے، یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ جس رب نے اسے طاقت دی ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ حل فرمائے، وہ رب کتنا بڑا طاقتور ہوگا، وہ رب کتنا قوت والا ہے کہ وہ چاہے تو ہمارا مسئلہ سیکنڈوں میں حل فرما دے۔ لیکن اس رب نے ہمارے بارے میں اچھا جو ہے وہ گمان ہے رب کو کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کے لیے کیا برا ہے، اس کے لیے کس وقت بہتری ہے، کس وقت جو ہے وہ برائی ہے۔ بسا اوقات ہمارے لیے اس کام میں بہتری ہوتی ہے، جو رب چاہتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہمیں توکل اور بھروسے کی ایسی مثال قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس رب کی بارگاہ میں ہمارا توکل مضبوط ہو جائے، بھروسہ مضبوط ہو جائے، عقل کے ترازو میں چیزوں کو نہ تولے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں مال دیتے ہیں نا تو عقل سے کام لیتے ہیں، عقل کہتی ہے کہ پیسے دیں گے تو کم ہو جائے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رب کی قسم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے اس مال کو، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ مال زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرمائی، اور ہم کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں مال دیں گے تو کم ہو جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ یہ ہے ہمارا توکل، یہ ہے ہمارا بھروسہ، یہ ہے ہمارے دل کی بات، یہ ہے ہماری کمزوری کہ جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ کی پاور کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اگر یہ لیول آف توکل ہمیں نصیب ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مال دینے میں جھجک بھی محسوس نہیں ہوگی، اس کی بارگاہ میں توکل میں کمی بھی نہیں آئے گی، اور لوگوں کو دیکھ کر کبھی مایوس بھی نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں نا بعض اوقات کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، بہت زیادہ مال آ گیا، تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر دل ہی دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو بیرون ملک جاتا دیکھیں، کسی کو یورپ جاتا دیکھیں تو ہمارے دل میں حسرت آ جاتی ہے۔ ہم ایسوں کو کیوں دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے ہیں؟ ہم ایسوں کو دیکھیں جو دین کے پیچھے ہیں، جو دنیا اور دین دونوں کو لے کر چلے، ہم ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ جو بزنس میں کامیاب سے کامیاب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم اسے کیوں نہیں دیکھتے کہ جو بزنس کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے اور وہ کامیاب ہے؟ ہمیں ایسے لوگوں کی کامیابی کو جو ہے وہ کم دیکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے توکل میں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے۔ اللہ پاک توکل میں اضافے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توکل میں اضافہ کس صورت میں ہوگا؟ توکل میں اضافہ اس صورت میں ہوگا جب قرآن پڑھیں گے، جب ایسے واقعات پڑھیں گے، قرآنی واقعات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔